وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ محیض حیض کے معنی میں مصدر میمی ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیں یہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، دور رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ عام لوگ تو دور رہے، کوئی بوڑھا بابا کمزور عاجز اس کو اجازت ہو جائے کہ وہ بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں لیٹ سکتا ہے، ایسا الاختیار میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ صرف لیٹ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کروں گا۔ حضرت نے کہا غرق ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ چلا گیا، پھر ایک اور بوڑھا بابا آیا، اس نے پوچھا، آپ نے کہا بڑے آرام سے لیٹو۔ حضرت عمر نے کہا ایک ہی سوال ہے، دو جواب دیے، اور میں وہ شاب کا جوان تباہ و برباد ہو جائے گا، 2 مہینے کے روزے لازم ہو جائے گا، اور یہ تو ماما جان ہے، جیسے ہی لیٹے گا ابھی ایک آدھ بوسہ نہیں لیا ہوگا کہ یہ بھی سو جائے گا وہ بھی سو جائے گی۔ تو نبوت کی فراست سے آپ نے یہ پہچان لیا۔ ہمارے زمانے میں پتہ نہیں ہے، کبھی کبھی جوان کمزور ہوتا ہے اور بوڑھا طاقتور ہوتا ہے، اس لیے مفتیان عام منع کیا جائے۔ علماء واعظ و نصیحت میں یہی کہے کہ کوئی بھی رمضان شریف کے روزے کی حالت میں بے احتیاطی نہ کرے۔ بدریا گر منا سے بے شمار اگر خواہی سلامت برکنار۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ تفسیر ابن جریر نے اور ماوردی نے لکھا ہے، ابن عباس نے کہا ہے کہ پوچھنے والا ثابت بن دہداء تھا، ثابت بن دہداء انصاری۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے، صاحب روضۃ الانوف نے، علامہ سہیلی بہت بڑے عالم کہ پوچھنے والا عباد بن بشر اور اسید ابن حدیر تھا۔ آپ فرما دیجئے یہ گندی چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، دور رہو عورتوں سے اس کی حالت میں۔ دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمع نہ کریں، بس ناف سے نیچے چھیڑا چھاڑی نہ کریں، ناف سے اوپر بشرط الامر خرمستی کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے نزدیک نہ جانا، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ اب وہ 2 قرات کے 2 احکام علیحدہ علیحدہ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب پاک ہو جائے، فَاتُوهُنَّ، آؤ ان سے ملو، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جیسے حکم دیا تم کو اللہ نے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ پسند فرماتے توبہ کرنے والوں کو، اگر غلطی ہوئی ہو توبہ کرو۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پسند فرماتے پاکی پسندوں کو۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، عورت ہے تمہاری، کھیتیاں ہیں تمہاری۔ عورت کھیتی ہے، باغیچہ ہے، اس میں درخت لگانے، پودے اگانے، اس میں پھل آئے گا، پھول آئیں گے۔ یہ کنایہ ہے کہ عورت اس مقصد کے لیے ہے کہ اس سے نسل بڑھے۔ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو۔ جہاں سے کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے سے، بلکہ ملنے کا محل ایک ہوگا، محل ایک ہوگا، طریقے آگے سے بھی یا پیچھے سے بھی، محل نہیں بدلنا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بڑھاؤ اپنے لیے، یعنی اولاد کی کوشش کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم اس سے مل کے رہو گے۔
وبشر المومنین، خوشخبری دے مسلمانوں کو، ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، مت بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے۔ خدا کی قسم بخدا ہر وقت 100 قسم کھائے جا سکتے ہیں، 100 بار اللہ کی قسم۔ بعض دائیین اور بعض قاریان اسی طرح ہلکے زبان کے ہوتے ہیں، بے موقع اور بے محل قسم نہیں کھانا ہے، اللہ کا نام غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ بے موقع قسم کھانا ایسا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کو کوئی چل نہیں کرے، معاذ اللہ۔ اسلام میں تو پاکی کی اتنی ضرورت ہے کہ اپنی بیوی سے گندی حالت میں دور رہو، جب تک اطمینان کی پاکی نہیں آئی ہے قریب نہ ہونا۔ تو اللہ جو سب بڑوں پاک ہو کے پاک ہے اور سب سے عالی اور مقدس ذات ہے، ان کا نام بغیر ضرورت کے کیوں استعمال کرتے؟ ربط بین الآیات۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُمْ، مت بناؤ اللہ کو ہدف اپنی قسموں کے لیے۔ ان تبروا، کہ احسان نہ کرو، وتتقوا، پرہیزگاری نہ کرو، وتصلحوا بین الناس، اور اصلاح نہ کرو لوگوں کے درمیان۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ناجائز قسم کھائی کسی نے، میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے کل سے درس میں نہیں جانا، یہ غلط قسمیں ہیں، اس کو رہنے دو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ بےہودہ قسموں سے۔ لفظ منہ سے نکلا، بے اختیار، ارادہ نہیں تھا، معاف ہے۔ گزشتہ زمانے کی قسم کھائی، پتہ نہیں تھا اس کو، معاف ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن پکڑے گا تم کو ان قسموں سے جو کمایا تمہارے دلوں نے، یعنی ارادتاً تم نے جھوٹی قسم کھائی، ارادتاً پتہ تھا۔ اس کو یمین غموس کہتے ہیں، گناہ کبیرہ، اور آنے والی زندگی سے متعلق مستقبل سے، اور پھر اس کے خلاف کیا جائے تو وہ یمین منعقدہ ہے، اس پر کفارہ آئے گا، ٹوٹنے کی صورت میں 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا دینا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والے، حلم والے ہیں۔ حافظ ابن قیم کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الاقسام فی الاقسام، قسموں کی تفسیر، الاقسام فی الاقسام، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام میں امام الاسد مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا حوالہ کیا ہے، میرے پاس موجود ہے۔